محترم دوستو، بالخصوص عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ان دنوں جو ایک بڑا موضوع چل رہا ہے طلباء کی طرف سے یا طلباء کے کچھ حلقوں کی طرف سے، آن لائن امتحانات کے مطالبے کا، اس ضمن میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ آن لائن امتحانات کا مطالبہ کن بنیادوں پر کیا جا رہا ہے اور وہ کون سے دلائل ہیں یا کون سی وجوہات ہیں جن کے تحت طلباء یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ذرا ان وجوہات کا اور ان بنیادوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب یہ بات تو طے نہیں ہے کہ اس کا کیا حتمی فیصلہ ہوتا ہے، ارباب اختیار اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کریں ہم اسی کے مطابق چلیں گے، ظاہر ہے۔ لیکن ایک استاد کی حیثیت سے یہ ساری جو ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے، یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور اس میں جو کردار طلباء کا سامنے آیا ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ اور افسوسناک ہے۔ آن لائن امتحانات کا مطالبہ کس بنیاد پہ ہے؟ سب سے بڑی دلیل ایک ہی دلیل ہے جس کو گھما پھرا کے الفاظ بدل کے پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ امتحانات آن لائن، کلاسز آن لائن ہوئی ہیں، لہٰذا امتحانات بھی آن لائن ہوں۔ بس یہ وہ دلیل ہے۔ آگے اسی دلیل کی جزیات ہیں کہ ہمیں پڑھایا نہیں گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا اس طرح کلاسز نہیں ہوئیں۔ تو آپ خود دیکھیے کہ یہ دلیل کتنی کارگر ہے، کتنی مستحکم ہے۔ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ اگر کوئی دلیل، یہ مرکزی دلیل ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ اکلوتی دلیل ہے، تو اگر آپ ان کی طرف سے، ایسے عناصر کی طرف سے، ایسے گروہوں کی طرف سے، ایسے حلقوں کی طرف سے اگر کوئی مرکزی بنیادی دلیل آتی تو کاش کہ وہ مضبوط ہوتی، مستحکم ہوتی، اس میں وزن ہوتا، ہم اس پہ سوچتے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ چونکہ ہمیں پڑھایا آن لائن گیا ہے لہٰذا ہمارا ایگزام بھی آن لائن لیا جائے۔ بھئی امتحان کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا وہ علم جو آپ نے سیکھا، کسی بھی طریقے سے آپ کو سکھایا گیا، یا وہ صلاحیت یا وہ مہارت جو آپ نے مخصوص ایک دورانیے میں حاصل کی، اس کی جانچ کا نام امتحان ہے۔ اب وہ صلاحیت، وہ مہارت، وہ علم آپ نے کیسے حاصل کیا، اس کا ذریعہ کیا تھا؟ ساری دنیا میں دیکھیں فاصلاتی تعلیم ہے، ورچوئل ایجوکیشن ہے، تو علم سکھانے یا مہارتیں سکھانے یا صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ ذرائع اپنے اندر کوئی منزل نہیں بن جاتے کہ بالکل انہی کو اپنا کے پھر ہمیشہ انہی کے تحت آپ اپنے سارا نظام تعلیم جو ہے وہ ترتیب دے لیں گے۔ آپ کو کچھ علم سکھایا گیا، کچھ آپ نے اپنے اندر کو مہارت پیدا کی، کوئی قابلیت پیدا کی، اب ہم نے اس کو جانچنا ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ لازم آتا ہے کہ چونکہ آپ نے ہمارے اندر وہ علم جو ہے، وہ صلاحیت جو ہے وہ آن لائن ذریعے سے پیدا کی تھی، لہٰذا اب اس کی جانچ بھی آن لائن کی جائے۔ انتہائی غیر منطقی، غیر معقول اور بے بنیاد سی دلیل ہے جس کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ امتحان ہے۔ آپ کی کسی صلاحیت کو جانچنا، اس کو جانچنا ہے، اس کو آن لائن جانچا جائے، اس کو آن کیمپس جانچا جائے، وہ بحث اس سے بالکل الگ ہے۔ اس کو اس سے جوڑنا یا کو ریلیٹ کرنا ایک حالت مبحث ہے۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کچھ ہفتوں سے، کچھ دنوں سے یہی ہو رہا ہے۔ اب اسی دلیل کا ایک بہت دلچسپ پہلو یہ ہے، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ طلباء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی امتحان جو آپ نے آن کیمپس لینا ہے، وہی امتحان آن لائن لے لیجئے۔ گویا کہ وہی کویسچن پیپر جو ہم نے آن کیمپس طلباء کو دینا ہے، ان کو آن لائن دے دیا جائے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور اس پہ غور کیجئے کہ اس مطالبے کے پیچھے کیا ممکنہ پس پردہ محرکات ہیں۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جب آپ نے کسی مسئلے کے اوپر غور کرنا ہے کہ ایک ہی امتحان ہے، ایک ہی کویسچن پیپر ہے، اسی میں سے آپ کو جانچا جانا ہے، پرکھا جانا ہے اسی معیار کے اوپر، لیکن آن کیمپس آپ وہ پہ امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہی امتحان آپ آن لائن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
یا تو آپ کا مطالبہ یہ ہوتا کہ ہمارا امتحان مختلف طریقے سے لیا جائے آن کیمپس، آسان طریقے سے ہمارا امتحان لیا جائے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی. یا آپ یہ کہتے کہ چونکہ ہمیں پڑھایا آن لائن گیا ہے، ہم صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکے، اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آن لائن ہمارا امتحان لیا جائے اور آسان امتحان لیا جائے، پیپر آسان بنایا جائے، امتحان مشکل نہ ہو. پھر تو آپ کی بات معقول ہوتی، منطقی ہوتی. لیکن جتنے طلباء سے انٹریکشن ہوا ہے وہ کہتے ہیں سر آپ بے شک ہمارا امتحان وہی لیجئے، وہی پیپر ہے، لیکن آن لائن کر دیجئے، اسی ڈیٹ شیٹ کو آن لائن آپ کر دیں، اسی امتحان کے شیڈیول کو آپ آن لائن ڈکلیئر کر دیں. تو اس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا وہ کشش ہے، وہ کیا اٹریکشن ہے، وہ کیا انسینٹیو ہے جو بچوں کو آن لائن امتحان لینے پر تو بہت خوشی خوشی وہ راضی ہیں، لیکن آن کیمپس وہ امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. اب جتنی باتیں آپ کی جا رہی ہیں، ہمیں پڑھایا نہیں گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، بھائی یہ احتجاج اب پوچھا جائے کہ کیا آپ نے اس وقت جب آپ کو صحیح نہیں پڑھایا جا رہا تھا کسی فورم پہ آپ نے اس بات کو اٹھایا، آپ نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو، ڈین کو، یونیورسٹی کے کسی معتبر شخص کو، کسی با اختیار شخص تک اپنی یہ بات پہنچائی کہ ہمیں فلاں مضمون کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں ٹھیک طریقے سے پڑھایا نہیں گیا، ہمیں کچھ بھی پڑھایا نہیں گیا. اب تو بعض حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آن لائن تو پڑھایا ہی نہیں گیا. تو بھئی جب آن لائن پڑھایا نہیں جا رہا تھا تو یہ لوگ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت انہوں نے کیوں اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا، اپنی کمپلینٹ رجسٹر نہیں کرائی؟ اور اگر کمپلینٹ رجسٹر کروائی تو اس کو فالو اپ کیوں نہیں کیا؟ بہت سے اسٹوڈنٹ سے میرا انٹریکشن ہوا ہے، میں نے ان سے پوچھا جو اس ضمن میں احتجاج کرتے ہیں، میں نے کہا بیٹا آپ نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا؟ کوئی کمپلینٹ رجسٹر کروائی تھی؟ آپ نے استاد کو کہا تھا کہ سر آپ ٹھیک نہیں پڑھا رہے؟ اگر اس نے اس کے باوجود آپ کو ٹھیک نہیں پڑھایا تو کیا آپ نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے بات کی، ڈین سے بات کی، کس سے بات کی؟ یقین جانیے جس سے میں نے یہ سوال پوچھا آگے سے یہی جواب ملا کہ سر ہم نے نہ تو کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا، نہ ہم نے کوئی شکایت کی، بس ہم نے خاموشی اختیار کر لی. لیکن اب وہی لوگ خاموشی توڑ کر احتجاج کر رہے ہیں. تو اگر یہی احتجاج کا رویہ اور یہی احتساب کا رویہ یہ اس وقت اپنا لیتے تو یہ نوبت قطعاً نہ آتی. پھر اب دیکھیے کہ کتنے 2-3 ہفتوں سے یہ معاملہ جو ہے یہ سڑکوں کی نظر ہے، یہ احتجاج کی نظر ہے. اگر یہی طلباء جو احتجاج کر رہے ہیں ہفتوں سے، یہی چند ہفتے اپنی پڑھائی کو دے دیتے یا اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتے کہ سر ہم پڑھ نہیں سکے تھے، ہمارا فلاں سبق جو ہے وہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکے، فلاں ایکسرسائز ہم نہیں کر سکے، آپ ہمیں دوبارہ بتا دیجئے، فلاں کانسیپٹ ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو یقیناً آپ کے اساتذہ اتنے ظالم تو نہیں ہیں کہ وہ آپ سے تعاون نہیں کریں گے، وہ بالکل آپ کو بتا بھی دیں گے، سمجھا بھی دیں گے. تو جو وقت آپ نے سڑکوں کی نظر کیا، احتجاج کی نظر کیا، اگر وہی وقت آپ اپنی پڑھائی پہ صرف کرتے، خود کوشش کرتے، اساتذہ کی مدد لیتے، تو بخدا یقین جانیے یہ نوبت بھی نہ آتی اور یہی جو وقت ہے اس کا بہت بہتر مصرف آپ کے سامنے آتا. آخر میں صرف ایک بات جو رہ گئی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ طلباء نے اپنے ذہن میں کتنے مفروضے قائم کر لیے کہ جو طلباء اس وقت احتجاج کر رہے ہیں وہ سیاستدانوں سے مل رہے ہیں، بیوروکریٹ سے مل رہے ہیں، انتظامی عہدوں پہ فائز لوگوں سے مل رہے ہیں، پولیس سے مل رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، کچہریوں میں جا رہے ہیں، گویا کہ پورے شہر کے اوپر ان کو اعتماد ہے، لیکن اپنے استاد کے اوپر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات کی سب سے زیادہ آگاہی اگر کسی کو ہے وہ نہ تو کسی عدالت کو ہے، نہ کسی ڈپٹی کمشنر کو ہے، نہ کسی پولیس آفیسر کو ہے، وہ آپ کے استاد کو ہے. آپ کا سب سے زیادہ ہمدرد کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، کوئی ٹویٹر کے اوپر ہینڈلر، ٹرینڈ چلانے والا نہیں، بلکہ آپ کا استاد ہے. لیکن اس پر اعتماد کرنے کی بجائے بدقسمتی سے بہت سے طلباء نے ان عناصر پہ، ان لوگوں پہ، ان عہدیداروں پہ اعتماد کیا جن کو ان کی مشکلات اور ان کے مسائل کا کچھ ادراک نہیں ہے. آپ کے مسائل ہم سے بڑھ کے آپ کے والدین بھی شاید نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود یہ فرض کر لیا گیا کہ ہمارے اساتذہ روبوٹس ہیں اور وہ ایک بالکل میکینیکل روبوٹک وے میں ہمارے پیپر چیک کریں گے
ہمارا امتحان بہت مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے اساتذہ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا پڑھا ہے، تو ہم پاس نہیں کر پائیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لہٰذا اب ہم احتجاج کریں گے اور آن لائن امتحان کی طرف جائیں گے۔ تو یہ بہت ایک تکلیف دہ پہلو ہے کہ اگر دلیل ہوتی، کوئی بنیاد ہوتی، طلباء کے پاس کوئی جواز ہوتا تو باخدا اس وقت ان کے اساتذہ خود ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے، لیکن چونکہ اب یہ معاملہ اس حد تک اس کو پیچیدہ اور اس کو گمبھیر بنا دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم و شعور کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے اور معاملات کو ترتیب دینے کی توفیق دے، اور وقتی فائدے کی بجائے ہمیں بڑے فائدے اور لارجر انٹرسٹ کو دیکھنے کی توفیق دے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔